آپ ملنا چاہتے ہو حضرت عیسیٰ سے، آپ ملاقات کرنا چاہتے ہو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی اور امام کے علاوہ بھی آگے لکھتے ہیں، اور اگر آپ اپنے کسی مرحوم والدین میں یا کسی اور مرحوم کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی کا خواب سیٹ کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ باوضو ہونا، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، ایک دعا مخصوص ہے اسی چیپٹر میں، اللہم انت الحی الذی لا یوسف سے آغاز ہو رہا ہے، غالباً 6 یا 7 لائن کی دعا ہے، بہت طویل دعا نہیں ہے، اور اس دعا کے بعد آپ کو پڑھنا ہے قرآن مجید کے 7 سورے پڑھنے ہیں، سورہ والشمس، سورہ واللیل 2، سورہ والقدر یعنی القدر 3، اور چاروں قل 4 اور 3 7، واللیل والشمس، سورہ قدر، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ کافرون 7۔ ان 7 سوروں کے علاوہ ایک تسبیح پڑھنی درود کی، اور ایک تسبیح پڑھنی ہے سورہ اخلاص یعنی 100 مرتبہ، یہ الگ ہے۔ ان سارے کاموں کے انجام دینے کے بعد بستر پاک ہو، فیملی لائف کے اعتبار سے اپنے آپ کو ذرا سا اس رات میں رکھیں محفوظ، تاکہ آپ کے خواب میں جو آپ کسی نبی کو بلانا چاہتے ہیں، کسی امام کی زیارت چاہتے ہیں، تو خدا راستے آسان کر دے، اور دہانی کعبت سو جائیے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں خدا آپ کے لیے راہیں آسان کرے گا، نبی سے، امام سے ملاقات، یا اپنے کسی مرحوم والد یا مرحومہ والدہ سے ملاقات، اور جو آپ بات کرنا چاہیں گے وہ ان سے بات کر سکیں۔ بات واضح ہوگی؟ اب آئیے اگلا مسئلہ، کیا بولا نا، یہ تو آپ نے فکس کر دیا، میں چل بات پڑھیں محمد والے محمد، یعنی آپ ہم سے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا خواب کو سیٹ کر سکتے ہیں، اور ابھی آپ نے کہا اس میں نبی دکھائیں گے، امام دکھائیں گے، اور کسی مرحوم یا مرحومہ سے بات کرنے کا موقع۔ اگلا امر اس کے بعد اسی کتاب میں اسی باب کے اندر 17واں امر ہے، 17 کہہ سکتے ہیں آپ لیسن امر۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک جملہ ملے گا آپ کو کہ اگر کوئی مشکل انسان کو درپیش ہو اور مشکل کا حل جاننا چاہتا ہو، بالکل جیسے استخارے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مشورہ ملے، یا خود مشورے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رہنمائی ملے، اگر کسی کے پاس یہ دونوں چیزیں دستیاب نہ ہوں اور وہ خواب کی حالت میں اپنے اس مسئلے کو حل کرنا چاہے، بالکل خواب میں اس کو عطا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اب جو پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ اس میں پہلا سورہ والشمس، اب یہ 7 مرتبہ ہے، سورہ واللیل 7 مرتبہ ہے، 2، سورہ والتین 7 مرتبہ ہے، 3 ہو گئے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ ہے، تو یہ 6 سورے 7 مرتبہ۔ اور بعض علماء نے 2 سورے اور ایڈ کیے، سورہ والضحیٰ اور علم نشرہ 7 مرتبہ، اب کل 8 سورے ہو گئے، اور 8 سوروں میں سے ہر سورہ پڑھنا 7 مرتبہ۔ کہتے ہیں 7 دن سے پہلے، 3 دن 5 دن کے بعد آپ کو حالت خواب میں کوئی رہنمائی کرتے ہوئے آپ کو آپ کے مسئلے کا جواب پہنچائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بات سے بات کہاں تک نکل گئی؟ بات تھی علم کے اعتبار سے، اور اس کا تعلق بھی علم سے تھا کہ مولا نے حالت خواب میں سونے والوں کی ارواح کو جب بیان فرمایا تو روح کے ساتھ ریح کو سمجھایا اور ریح کے ساتھ ہوا کو بیان کیا۔ اب آئیے کچھ سوالات تھے کہ جو امام کی خدمت میں کیے گئے، اور ان سوالات کی ترتیب بدل رہا۔ ابن اسور کہلاتے تھے روم کے بادشاہ، کیونکہ مولائے کائنات کے زمانے میں جو روم کی سلطنت ہے ان کے بادشاہوں کے جد کا نام تھا اسفر۔ اسفر مطلب اس کا رنگ زرد رہتا تھا، بہت پیلاٹ تھی چہرے کے اوپر، تو ساری اولادیں ابن اسفر کہلاتی تھی۔ اور اب اس ابن اسفر کا نمائندہ شام پہنچا ہے، اور شام کی گورنمنٹ نے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس کو بھیج دیا کوفے کی طرف۔ یہ کوفے پہنچ گیا، سوالات لے کر آیا ہے، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، اور یہ پہنچ گیا، کھڑا ہو گیا کہ میں آپ کے رعایا ہوں، آپ کے علاقے سے ہوں، تو سوال لے کر آیا ہوں۔ امام مسکرائے فرمایا نہ تم ہماری رعایا سے ہو اور نہ تم ہمارے علاقے سے ہو، تمہیں تو حاکم شام نے یہاں بھیجا ہے، تم آئے روم سے ہو۔ اللہ اکبر۔ کیا چھپائے گا کوئی علی سے اپنا آنا اور جانا؟
جب وہ جانتے ہوں نسلوں میں آنا تو کیا چھپاؤ گے اگلوں میں جانا؟ سب پتہ ہے مولا کو کہاں سے آئے ہو اور کیا کام لے کر آئے ہو۔ کہتا ہے اللہ کے سوا یہ بات کوئی جانتا نہیں تھا۔ اب سمجھ میں آ گیا، جو بات اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو ولی جانتے ہیں۔ آپ سچ کہ میں آپ کے علاقے سے نہیں، میں آپ کے لیے آیا ہوں، روم سے آیا ہوں، سوال لے کر آیا ہوں۔ امام نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا، یہ میرے شہزادے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ اپنی زندگی ظاہر میں مولا کائنات نے علم کے مسئلے پر الراسخ فی العلم کا تعارف اس طرح سے کرایا، آپ یہ بتاتے کہ میرا جانشین ہے، سوال مجھ سے کر لو، آپ نے سوالوں سمیت بھیج دیا۔